वालेकुम, कैसे हैं हमारे प्यारे रीडर लिसनर्स। हाँ जी गाइस, आज हम आपके लिए रमज़ जुनून के एपिसोड 5 लेकर हाजिर हुए हैं। और ये पहली एपिसोड ये आज की पहली एपिसोड है और कोशिश करूँगी कि नूर सुल्तान की भी, क्योंकि वो भी लिखा जा चुका है, वो थोड़ा सा लिखा हुआ है। अगर वो रेडी हो गया तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। हो सकता है लेट नाइट हो जाए काफ़ी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है। मेरी सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हैं। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सब कुछ खैर रखे, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है और प्रीमेच्योर उनकी डिलीवरी हो रही है। तो बस अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह पाक खैर से करे। तो अगर अल्लाह सब खैर रखेगा, अल्लाह पाक उन्हें उनकी औलाद को उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सही रखेगा, तो इंशाल्लाह मैं वो दूसरी एपिसोड में अपलोड कर दूँगी। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। बख्त आलमगीर खान ने लहू टपकाती आंखों से अपने सामने बैठे अपने दुश्मन ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे अली शेर बारान को देखा, जो बड़े तमतराक के साथ कुर्सी पर पैर पे पैर रखे अपने दाएं हाथ को कुर्सी के हत्थे पर रख कर हाथ की मुट्ठी बनाए अपने होठों पर रखे अपने सामने मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी बख्त आलमगीर खान को देख रहा था, जो इसके दुश्मन ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा और अब इसका बहनोई था। कैसे हैं बहनोई साहब? अली शेर बारान ने मुबहम से मुस्कुराहट होंठों पर सजाए पूछा। इसके सवाल के बदले में बख्त आलमगीर खान ने अली शेर बारान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। अरे क्या हुआ? जवाब तो दे मेरी बात का। अली शेर बारान ने बख्त आलमगीर खान की गुस्सीली और खा जाने वाली नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जमाल। बख्त खान अभी भी इसे घूरता एक कांस्टेबल को आवाज़ देता दहाड़ा था। जी साहब। कांस्टेबल शायद बाहर ही खड़ा था, तभी बख्त खान की दहाड़ पर वो एकदम इसके कैबिन में आ गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बख्त खान के सी आंखों में खून उतरा हुआ था। जी, उसने घबरा कर कहा। जी, इसने घबरा कर जी कहा। कौन हूँ मैं? बख्त खान ने गुस्से से पूछा। आप साहब हैं, हमारे डीएसपी हैं जम्मू कश्मीर के। इसने डरते डरते कहा। मेरे ओहदे के हिसाब से मेरी सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? वो लहू टपकाती आंखों से जमाल को देखते हुए पूछ रहा था, जबकि अली शेर बारान बड़े सुकून से बख्त को एक कांस्टेबल पर गुस्सा उतारते देख रहा था। बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसने नासमझी के अंदाज में पहले बख्त खान को फिर अली शेर बारान को देखते हुए कहा। अगर बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए तो फिर मेरे कैबिन में कोई भी कैसे मुंह उठाकर आ सकता है? बख्त खान दोनों हाथ टेबल पर पूरी कुव्वत से मारते हुए दहाड़ा था। जमाल डर कर 2 कदम पीछे हुआ। एक तो पहले ही पूरे पुलिस स्टेशन में सब डीएसपी बख्त खान के गुस्से से खौफ खाते थे, अब तो वो जलते अंगारों पर बैठा था। अब इसके गुस्से का क्या आलम होगा? साहब, आप इनकी बात कर रहे हैं? जमाल ने अली शेर बारान की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी, ये मेरी बात कर रहे हैं, जवाब अली शेर बारान ने दिया
اور بڑے سکون سے دیا۔ بخت خان نے ٹیڑھی نظر سے علی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی اتنی ہی سکون میں تھا۔ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ ان کا بہنوئی ہے، آپ ان کے بہنوئی ہیں، تو میں کیسے ان کو آنے سے روک سکتا تھا؟ جمال نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور ساتھ میں علی شیر باران کی طرف اس طرح دیکھا کہ وہ بھی اسے کچھ تو بتائے۔ ارے سچ میں یہ میرے بہنوئی ہیں، ارے سچ میں میرے بہنوئی ہیں، یقین نہیں آ رہا تو پوچھو ان سے۔ جمال کے دیکھنے کا مطلب سمجھتے علی شیر نے کہا تو بخت نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کے اپنے غصے کو بہت حد تک قابو کرنے کی کوشش کرتے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ پہلے شوہر کا تمغہ اس کا دماغ خراب کر رہا تھا، اب بہنوئی کا تمغہ اس کے خراب دماغ کو اور خراب کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے، اور سب سے پہلے گھر میں موجود وہ عورت جو پچھلے 2 دن سے اسے بار بار یاد دہانی کرا رہی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور پھر اس کے بھائی کو جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھا اس کانسٹیبل کے سامنے اسے اپنا بہنوئی بتا رہا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ غصے پر بڑا ضبط کر کے بخت خان نے آنکھیں کھول کر جمال کو جانے کا کہا۔ وہ تو اجازت ملتی ایسے غائب ہوا جیسے وہ کیبن میں آیا ہی نہیں تھا۔ غصہ کرنے سے کیا ہوگا بہنوئی صاحب، آرام سے بیٹھیں۔ پہلی بار آپ کے سالے صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، چائے پانی کا پوچھنے کی بجائے آپ تو غصہ کر رہے ہیں۔ نئی رشتہ داری جڑی ہے، نئے دشمنی ختم ہوئی ہے، خوش ہو کر ملتے ہیں، یہ کیا کہ غصہ دکھا رہے ہیں؟ علی شیر باران نے بڑے سکون سے کہتے اب اپنے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ بخت خان نے لب بھیج کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کرسی پر بیٹھتے ہی بخت خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سرد لہجے میں غصے کا عنصر صاف تھا۔ آپ سے ملنے آیا ہوں، علی شیر نے سکون سے جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ بخت خان نے غصے پر جبر کر کے پوچھا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، اسے اس شخص کی بہن کے سامنے بھی اپنے غصے پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، اور اب اس بہن کے بھائی کے سامنے بھی۔ بہن کے شوہر بنے ہیں اسی خوشی میں، علی شیر نے جواب دیا۔ بنے ہیں؟ بخت خان اس کے بنے ہیں کہنے پر ہنسا۔ اپنے لفظوں پر ذرا غور کیجئے سالے صاحب، بنے ہیں، یہ پہلی بات تھی جو کرتے ہوئے بخت عالمگیر خان غصہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا لہجہ، اس کا انداز مغرورانہ تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب علی شیر باران کے چہرے سے سکون غائب ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے سکون غائب ہوتے دیکھ کر بخت عالمگیر خان کے چہرے پر سکون اترا تھا۔ وقت اور حالات کیسے بھی رہے ہوں، لیکن سچ تو یہی ہے کہ تم میری بہن کے شوہر ہو۔ علی شیر باران نے بہت جلد آپ سے تم کا سفر طے کیا تھا، بدقسمتی سے۔ بخت خان نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ٹیبل پر رکھ کر رکھے کرسٹل بخت خان نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ٹیبل پر رکھے کرسٹل پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا۔ علی شیر کا چہرہ اپنی بہن کی اس تذلیل پر سرخ ہوا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے نکاح کر کے بدقسمت ثابت ہوئے ہو تو پھر تمہیں میری بہن سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
इस वक्त मना कर देते। क्यों किया था तुमने निकाह? अली शेर बारान गुस्से से बोला। इसे कहाँ गवारा था कि कोई भी इसकी बहन के लिए एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से गलत निकाले। एक मिनट, तुम मेरी बात को गलत समझे हो। बख्त आलमगीर खान ने भी आपसे तुम का सफ़र लम्हों में तय किया था। अली शेर बारान ने इसे सवाली नज़रों से देखा। तुमने कहा वक्त हालात कैसे भी रहे हों, अब मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ। तो बदकिस्मती से मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारी बहन के लिए कहा है। इस बेचारे की बदकिस्मती है कि मैं इसका शौहर हूँ। मेरे गुस्से से तो तुम वाकिफ़ ही होंगे और मेरे जुल्म की दास्तान भी तुमने सुनी होंगी। ये भी सुना होगा कि बख्त आलमगीर खान दुश्मनों का बड़ा बुरा हशर करता है और करते हुए ये भी नहीं देखता कि सामने कौन है। बख्त खान ने जलाने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा, अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना बख्त आलमगीर खान, तो कसम खुदा की 30 साल पहले ये खून खराबे ना करने का अहद जो इन दो ख़ानदानों में हुआ था ना, मैं इस अहद को भूल जाऊंगा। अली शेर बारान बख्त खान की धमकी पर गुर्रा कर बोला, मेरे सामने ऊंची आवाज़ नीचे रख के बात करना। मत भूलो कि तुम इस वक्त किसके सामने बैठे हो। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें सलाखों के पीछे फेंकवा दूंगा। और जहाँ तक बात है इस वादे की, तो खुदा की कसम मैं भी इस अहद की, तो खुदा की कसम मैं भी इस अहद की जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ, वरना अब तक तुम्हारे ख़ानदान का नामो निशान मिटा देता। बख्त खान ने अपने दोनों हाथ टेबल पर जमा कर इससे ज़्यादा गुर्रा कर कहा, दोनों ही भूखे खूंखार शेरों की तरह एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे। मेरी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए बख्त खान, अली शेर बारान ने खुद पर ज़ब्त करके कहा, जा सकते हो तुम यहाँ से। इसकी बात के जवाब में बख्त खान ने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर मुझे ये खबर मिली कि मेरी बहन को तुम्हारे घर में ज़रा सी भी तकलीफ़ दी जा रही है, इस दिन तुम्हारे घर आकर अपनी बहन का बदला लूँगा। ना मारने से डरूँगा न मरने से, अली शेर बारान ने कहा। और जिस दिन तुम बिना इजाज़त मेरे घर में आए, इस दिन या तो तुम नहीं या मैं नहीं। बख्त खान ने बिदू बदू जवाब दिया। अली शेर वहाँ से उठकर चला गया। इसके जाते ही बख्त खान ने अपने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल पेपरवेट पूरी कुआ से सामने दीवार पर दे मारा, जबकि इसके कैबिन से निकलते हुए अली शेर बारान अपने फैसले पर और पुख्ता हो गया। अब बस इसे सही वक्त का इंतज़ार था, लेकिन अगर सही वक्त न आया तो फिर इसे पता था इसे क्या करना है। वो सोचता हुआ पुलिस स्टेशन से निकला। कितना मुश्किल था इसके लिए इसी शहर में आना जिसमें इसकी बहन रह रही हो, और इससे बिना मिले चले जाना। वो गुलमर्ग से श्रीनगर सिर्फ बख्त खान से मिलने आया था और इसकी बहन युसरा आलमगीर खान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने भी। इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। ज़र बीबी ज़नान खाने में बैठी थी जब इन्होंने घर की एक मुलाज़िमा को हुक्म सादिर किया। वो जो बख्त साहब की बीवी हैं, इन्हें? मुलाज़िमा ने पूछा। इन्होंने घूर कर इसे देखा। मेरे बख्त की बीवी नहीं है वो, मुलाज़िमा है मेरे बख्त की। इन्होंने गुस्से से कहा। जी ठीक है। मुलाज़िमा सर झुकाती ज़नान खाने से चली गई। ज़र बीबी के जवाब पर अना के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी।
जबकि युसरा ने अफसोस से अपनी माँ को देखा था। सुनो लड़की, तुम्हें ज़रबी भी जनान खाने में बुला रही हैं। जनान जो दारजी और दादी के सोने के बाद सगीरा बुआ के पास बैठी इनसे बातें कर रही थी, इस मुलाजिमा के कहने पर एकदम सगीरा बुआ को देखने लगी। इसकी आंखों में डर और खौफ के साए उभरे थे। जाओ, इन्होंने आहिस्ता से कहा। नहीं, हम नहीं जाएगा, वो बहुत गुस्से वाला है, हमें डांटता है, हमें गुस्से और डांट से डर लगता है। जनान ने बच्चों की तरह इनका हाथ पकड़ के कहा, कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ। इन्होंने इसके हाथ को थपथपाते हुए कहा, नहीं, हम नहीं जाएगा। इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। सगीरा बुआ ने मुलाजमा को जाने का इशारा किया। इनके इशारे पर वो वहाँ से चली गई। सुनो जनान, डर कर रहोगी क्या? हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। मुलाजमा के जाने के बाद इन्होंने इससे कहा, कहाँ से पैदा करें हिम्मत, कैसे करें? ये लोग तो हर वक्त गुस्से में रहता है और हमें गुस्से से खौफ आता है। हमारे घर में लोग गुस्सा करता है लेकिन हर वक्त नहीं करता, और मर्द तो औरत के सामने बिल्कुल नहीं करता। इसने अब इनके हाथ जोड़कर इसने अब इनके हाथ छोड़कर अपने सर को पकड़ते हुए कहा, जिसमें पहले ही दर्द हो रहा था अब ज़र बीबी के बुलाने पर फिक्र से और हो गया। सब आंखों में डर और खौफ की वजह से आंसू इकट्ठा होने लगे थे। ये पठान है और पठान का गुस्सा तो दुनिया में मशहूर है। पठानों को तो बात बेबात पर गुस्सा आता है लेकिन दिल का अच्छा होता है। सगीरा बुआ ने इसके हाथ को सर से हटाते हुए कहा, लड़की, तुम्हें ज़र बीबी बुला रही हैं, तुम चल क्यों नहीं रही? वो मुलाजमा दोबारा आकर बोली, जना नाम है इस लड़की इसका और ये इस घर का बहू है, तमीज़ से बात करो। सगीरा बुआ ने इस मुलाजिमा को टोका, ये बात आप मुझसे ना कहें, जाकर ज़र बीबी से कहें जिन्होंने मुझसे यही कहने के लिए कहा है। इस मुलाजिमा ने कहा तो जनान ने लब भींच कर इन्हें देखा। जाओ, अल्लाह का नाम लेकर। सगीरा बुआ ने जनान के कंधे को थपथपा कर इसकी ढाढ़स बंधाई। वो अल्लाह का नाम लेकर उठी और इस मुलाजिमा के साथ जनान खाने में आ गई, जहाँ पर ज़र बीबी और बाकी सब मौजूद थे। जनान खाने में आकर सर झुका के खड़ी हो गई, जब सबकी नज़रें इस पर पड़ी। जनान खाने में आकर सर झुका के खड़ी हो गई, सबकी नज़रें इस पर थीं। सुर्ख रंग के वेलवेट के सूट में हम रंग बड़ी सी शॉल ओढ़े वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नज़रें इस पर ठहर गईं। सुर्ख रंग में इसके सफ़ेद रंगत और दमक रही थी। सब्ज़ आँखों की घनी पलकों की चादर आरज़ों पर साया फगन थी। खड़ी सुतवा नाक में पहना सफ़ेद मोती जनान खाने की खिड़की से आती धूप में सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। सुनहरे बालों की कुछ लटें आवारगी से इसके रुखसारों का अहाता किए हुए थी। बैठे। युसरा ने उठकर इसे बैठने के लिए कहा, जिस पर ज़र बीबी ने जनान पर से नज़रें हटाकर युसरा को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। युसरा के कहने पर पहले जनान ने इसे फिर ज़र बीबी को देखा। इनके गुस्से से देखने पर वो जो थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके इनके सामने आई थी वो एकदम टूट गई। इधर आओ लड़की, युसरा को घूर कर इन्होंने जनान से कहा। जनान छोटे छोटे कदम लेती
इनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक बात मुझे सच सच बताओगी? इन्होंने कहा। जना ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छी बात है, इन्होंने इसकी हाँ पर कहा। चलो तो बताओ, तुम्हारे और मेरे बेटे का निकाह कैसे हुआ? क्या किया था तुम्हारे घर वालों ने? किस तरह मजबूर किया मेरे बेटे को? वो जनान के सब्ज आंखों में देखते हुए पूछ रही थी, और वो जो इनसे कह चुकी थी कि वो इन्हें सच बता देगी, अब इनसे खौफ खा रही थी, क्योंकि जो सच था वो इसे बताने के लिए मना किया गया था। बताओ ज़र बीबी, बताओ। ज़र बीबी ने जनान को खामोश देखकर कहा, हम नहीं बता सकता, हमें बताने के लिए मना किया गया है। इसने हिम्मत मुश्तमिल करके कहा। किसने मना किया है? ज़र बीबी ने दांत पे दांत जमाकर घुर्राकर पूछा। वो दार जी ने, इसने अटकते हुए बताया। इसके जवाब पर ज़र बीबी ने पास रखी छोटी मेज पर रखा कांच का गिलास गुस्से से हाथ मारकर ज़मीन बोस कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात है जो वो नहीं चाहते हमें पता चले? क्या छुपा रहे हैं वो हमसे? ज़र बीबी ने गुस्से और तैश के आलम में कहा। भाभी जान, गुस्सा मत करें। और ना इतनी ऊंची आवाज़ में बोली, अगर इन्होंने सुन लिया तो? हबीबा बेगम ने आगे बढ़कर इन्हें समझाते हुए कहा, सुन ले तो सुन ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच जानना है, अपने सवाल का जवाब लेना है। मेरा दिल फटता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा वक्त दुश्मनों की बेटी के नसीब में लिखा था। इन्होंने डरी सहमी जनान की तरफ इशारा करके कहा, जो इनके इशारे पर इनसे खौफ खाती पीछे होकर लकड़ी की दीवार से जाकर लगी। इसका यूं डरना और खौफ खाना अना को बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि युसरा बेबसी से इसे देख रही थी। और ये सब कुछ दार जी की वजह से हुआ है। इन्होंने मेरे बच्चे को जिंदान में डाला है। वो गुस्से से कहती सुर्ख पड़ रही थी। भाभी प्लीज़, जोश में होश मत खोएं। क्या हुआ अगर दुश्मन की बेटी इस घर में आ गई है तो? ये तो अच्छी बात है, हमें मौका मिल गया है दुश्मनों से बदला लेने का, इनको तकलीफ़ देने का। इनकी बेटी को तकलीफ़ होगी तो इन्हें भी तकलीफ़ होगी, और हम इन्हें तकलीफ़ में ही तो देखना चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे लिए ये एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात हज़म करना मुश्किल है कि ये वक्त की निकाह में है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वक्त तो इस निकाह को नहीं मानता, बल्कि इसने तो इस लड़की को मुलाजमा की हैसियत दी है। तो बस अब आप गुस्से को थूक कर कुछ और सोचें। वो इनकी कुर्सी की दोनों हथें पकड़े इन पर झुकी दबी आवाज़ में कह रही थी, जबकि ज़र बीबी खामोशी से इनकी बात सुन रही थी। तकलीफ़, हाँ तकलीफ़ तो मैं दूंगी इसे, जैसे मुझे हो रही है वैसे तकलीफ़ ये भी बर्दाश्त करेगी। मैं इसका वो हशर कर दूंगी कि इसके घर वाले अपने इस फैसले पर पछताएंगे। वो आहिस्ता से घुर्राकर बोली, सब कुछ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। प्लीज़ आप गुस्से में कुछ मत करना, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अम्मी और बाबा का सपोर्ट हासिल हो गया है इस लड़की को, कुछ भी करने से पहले सोचना होगा। वो इनके हाथ की पुश्त को थपथपाते इन्हें समझा रही थी। इस लड़की ने मेरे अरमानों को ख़त्म किया है। कितने अरमान थे मेरे अपने वक्त की शादी के लिए, सारे अरमान ख़त्म हो गए सिर्फ़ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। ज़र बीबी ने गुलूगीर लहजे में कहा, अरे ऐसे कैसे ख़त्म हो गए? आपके अरमान, हमारे वक्त की शादी होगी और आपकी खुशी से होगी। इन्होंने अपनी बेटी अना की तरफ देखते हुए कहा।
ہاں، میں اپنے وقت کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی، جس میں سارے ارمان پورے کروں گی۔ یہ لڑکی میرے وقت کی دلہن نہیں ہو سکتی، وہ کہہ رہی تھی اور حبیبہ بیگم خوش ہو رہی تھی۔ چلیں اب نارمل ہو جائیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اس لڑکی کو بلایا تھا۔ ان سے دور ہوتی انہوں نے کہا تو زر بی بی نے جنان کی طرف دیکھا جو اب لکڑی کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، انداز میں روب تھا، لہجے میں لہجہ حکمیہ تھا جس میں حقارت بھی تھی۔ جنان ڈرتے ڈرتے دوبارہ ان کے پاس آئی۔ کان کھول کر میری بات سنو لڑکی، تم وقت کی بیوی نہیں ہو، اس کی ملازمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی۔ آج سے تم میرے کام بھی کرو گی، جو میں کام کرنے کے لیے دوں گی وہ بھی سارے کام کرو گی، اور مجھے کسی کام میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جتنا سخت وقت ہے اتنی ہی اس کی ماں بھی ہے۔ زر بی بی نے کہا تو جنان نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی پریشانی سے انہیں دیکھنے پر انہوں نے غصے سے پوچھا۔ ہم سے کچھ کام نہیں آتا، ہم کیسے کرے گا؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ دوسرے کی بیٹوں کو پھنسا کر نکاح کرنا آتا ہے تو کام بھی آ ہی جائے گا، اور تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جاؤ اور میرے لیے قہوہ بنا کر لاؤ، اور اس کے ساتھ ہوم میڈ کیک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس معصوم سی جان پر پہلا حکم صادر کیا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ قہوہ تو چلو جیسے تیسے بنا لیتی، لیکن کیک وہ کیسے بنا سکتی ہے؟ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ صبح انڈا بنایا تھا تو کلائی جل گئی تھی، آگے تو اللہ ہی مالک تھا۔ اگر سن لیا ہو تو جاؤ یہاں سے، انہوں نے نکوہت سے کہا تو جنان کی سبز آنکھوں سے آنسو بہہ کر آرزو پر گرنے لگے۔ ایک تو قبر کے زخم سے کمر ابھی بھی دکھ رہی تھی، پھر 2 راتوں سے وہ صحیح سے سوئی بھی نہیں تھی۔ سر اور بدن میں درد ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہ داڑ جی، دادی اور صغیرہ بوا کے سامنے نارمل تھی، لیکن اب یہ حکم وہ سوچ کر چکرا گئی۔ وہ ابھی ان سے التجا کرتی کہ اسے صغیرہ بوا کی آواز سنائی دی، جنان تمہیں داڑ جی بلا رہے ہیں۔ صغیرہ بوا نے آ کر جیسے اس کی جان بچائی تھی، وہ ایک دم پلٹی۔ داڑ جی؟ معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، وہ تم کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا تو ان کی بات پر یسریٰ کو چھوڑ کر وہ سب پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ چلو، انہوں نے پھر کہا تو جنان ان کے ساتھ زنان خانے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر وہ داڑ جی کے کمرے کی طرف جانے لگی کہ تبھی صغیرہ بوا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم معصوم ہو یا بے وقوف؟ انہوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تمہیں داڑ جی نہیں بلا رہے۔ انہوں نے کہا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ معصومیت ہنوز تھی۔ اگر میں جھوٹ بول کر تمہیں وہاں سے نہ لاتی تو ابھی وہ تم سے گھر کے کام کروا رہی ہوتی۔ سن چکی ہوں میں ان کی بات۔ انہیں تو تم پر رحم نہیں آئے گا، کم سے کم تم خود پر تو رحم کھاؤ گی۔ انہوں نے اس نازک جان لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ رکی اور ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ تمہیں بخار ہے؟ انہوں نے تفتیش سے پوچھا۔ شاید، اس نے کہا۔ شاید نہیں، تمہیں واقعی بخار ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں دوائی لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ نہیں، ہم کمرے میں بعد میں
چلا جائے گا۔ ابھی آپ ہم کو دوائی دے کر ہمارے ساتھ باہر لان میں چلو، وہاں دونوں بیٹھ کر دھوپ سیکیں گے۔ جنان نے اتنی سادگی اور معصومیت سے کہا کہ صغیرہ بوا اسے منع نہیں کر پائیں۔ اپنے سارے کام چھوڑ کر انہوں نے اسے دوائی کھلائی اور اسے لیے سرسبز لان میں آ گئیں، جہاں پر جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹیبل اور ان کے ارد گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دوپہر کے قریب 3 بج رہے تھے، دھوپ اچھی کھلی ہوئی تھی۔ جنان وہیں کرسی پر بیٹھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، نیند بھی آ رہی تھی اور پھر دھوپ اس کے بدن کو راحت بخش رہی تھی۔ وہ دھوپ میں بیٹھی سو گئی۔ سوتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دوپٹہ اس کے سر سے شانوں پر ڈھلک گیا۔ صغیرہ بوا اس کے سونے پر اسے لان میں چھوڑ کر اپنے کام میں چلی گئیں۔ انہوں نے سوچا تھا وہ اپنے کام نمٹا کر دوبارہ اس کے پاس چلی آئیں گی، لیکن برا ہو وہ تو نہیں آئیں۔ لیکن بخت خان آج ڈیوٹی سے پہلے ہی گھر آ گیا اور وجہ علی شیر باران تھا، جس کے آنے کے بعد بخت خان سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ علی شیر باران کا غصہ سب پر نکال رہا تھا۔ اپنے غصے اور اشتعال کو اسی طرح قابو میں کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے چلا آتا، سو وہ ہاف ڈیوٹی کر کے گھر واپس آ گیا۔ حویلی کے باہر ہی اپنی جیپ کھڑی کر کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو نظر سیدھا جنان پر پڑی، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کا دوپٹہ چانے پر پڑا ہوا تھا، کھلے بال کچھ پشت پر تو کچھ کندھے پر لہرا رہے تھے۔ بخت خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ لان کے پیچھے کی طرف اسے کچھ مرد ملازم کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ بخت خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اس سیلوی میں باہر سو رہی تھی۔ غصے سے سوچتے ہوئے بخت خان کے خون میں ابال اٹھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، اس طرح کہ کوئی ملازم غلطی سے بھی اس کی طرف نظر نہ ڈال سکے۔ جس کے سر سے دوپٹہ ندارت تھا۔ کچھ دیر بخت خان یوں ہی کھڑا غصے سے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ جنان ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے ہڑبڑانے پر بخت خان پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے سبز آنکھوں کو کھولتے بند کرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ ابھی بتاتا ہوں، بخت خان نے کہا، پھر 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے ایک ہاتھ جنان کی خمدار کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کا سر اور سینہ ڈھکتا اسے اپنے بازوں میں بھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے گود میں اٹھائے اندر لے جاتے بخت خان نے ایک بار یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی اسے اس طرح دیکھ لے تو کیا سوچے۔ بنا کسی کی سوچے سمجھے وہ اسے گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جنان گو کی حالت میں تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ دھڑ کی آواز کے ساتھ کھلتے جنان کو جھٹکے سے اپنی گود سے اتارا تھا۔ جنان جو اس اچانک افتاد پہ گرنے والی تھی، بخت خان نے شدید غصے سے اس کی کلائی جکڑتے ہوئے اسے زور سے اپنی طرف
کھینچتے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ گھڑی چاک کی طرح لہراتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس افتاد پر جنان کا دوپٹہ اس کے چہرے پر گر گیا۔ بخت خان نے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ جنان حیرانی سے بخت خان کو دیکھ رہی تھی۔ بخت خان کی آنکھوں میں جیسے جوالا مکھی پھٹ رہی تھی۔ بخت خان کی آنکھوں میں اترتے غصے کو دیکھتے جنان کی سانسیں جہاں تھی وہیں اٹک گئی تھیں۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو اپنا دیدار کرانے کا؟ بخت خان نے غصے سے پوچھا۔ اس کے چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ چھوڑیں مجھے خان۔ جنان اس کے غصے سے ڈرتی اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کرانے کی تگ دھو کرنے لگی۔ اس کی ڈری سہمی آواز سنتے ہوئے بخت خان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی بخت خان نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے گلابی ہونٹ پر زور سے اپنے دانت گاڑے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے کس بات کا غصہ تھا، علی شیر بران کے آنے پر یا جنان کے اس طرح باہر بیٹھنے پر۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا جسے بخت خان نے اپنی پیر کی ٹھوکر سے بند کیا اور اسے صوفے پر پھینکا۔ جنان کا اس اچانک افتاد پہ سر چکرا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی بخت خان اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ تم سے بتایا تھا نا کہ یہ دوپٹہ سر سے نہیں اترنا چاہیے، پھر کیوں بال کھلے بغیر دوپٹے لان میں دعوت کا سامان بنی بیٹھی تھی؟ میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ بخت خان نے اس کے دائیں بائیں اس صوفے کے پیچھے لکڑی کی دیوار پر ہاتھ مارتے اپنی پوری قوت سے دہاڑتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ جنان نے اس کے اس اچانک عمل پر زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ وقت کی دہاڑ پہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھیں کھولو اور جواب دو مجھے۔ بخت خان ایک بار پھر دیوار پہ اپنے ہاتھ مارتا اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے دہاڑا تھا۔ جنان نے اس کی دہاڑ پر اپنے وجود کی کپکپاہٹ پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی سبز آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ ہمیں ٹھنڈ لگ رہا تھا اس لیے دھوپ میں بیٹھا تھا، جنان نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اسے بخت خان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا اور بخت خان ہر بار پہلے سے زیادہ اسے اپنا غصہ دکھا رہا تھا۔ جنان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیوں جنان میر باران، کیوں؟ بخت خان اس کے سنہرے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے غرایا تھا۔ بال چھوڑیں ہمارے، آپ کو کیا ہے ہم کہیں بھی بیٹھیں؟ رات میں نہیں سونے دیتا، دن میں بھی پابندی لگا رہا ہے، احساس ہوتا ہے ہمارا؟ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑانے کی تگ دھو کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے بولی۔ تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوں، یہی کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اب کیا چاہتی ہو؟ اپنی باہوں میں سلاؤں، اپنی پناہوں میں اپنی قریب؟ لگتا ہے تم میری رات کی بات وہ گھرا کر بولا۔ نہیں بھولا، ہم کچھ نہیں بھولا، ہمیں پتہ ہے مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ٹوٹتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ عورت اس کے شایان شان ہو تو اس کو اپنے دل پر حکمرانی کراتا ہے، اس کی ہر بات سنتا ہے، اور ہم کو پتہ ہے مرد سب سے پہلے عورت کی خوبصورتی دیکھتا ہے، لیکن ہمیں ایسا کیا ہے جو ہمارا مرد ہمیں اپنے شایان شان سمجھے گا؟
ایک خوبصورت وجود تک تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ جنان ہذیانی انداز میں بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی جب بخت خان نے دہاڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے مضبوط ہاتھ کو رکھ کر جنان کی قینچی کی طرح چلتی زبان کو روکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی جنان بخت خان۔ بخت خان اپنی پوری قوت سے گرجا تھا۔ اس کے پکڑنے کے انداز اور اس کے گرج پر جنان کی سانسیں تھمی تھی۔ اس کے منہ سے جنان بخت خان سنتے ہوئے اس کا دل بے ترتیب دھڑکا تھا۔ سبز آنکھیں خطرناک حد تک بڑی تھیں۔ اس کی باتوں سے بخت خان کو اپنے لہو میں ابال آتے محسوس ہو رہے تھے۔ طیش و اشتعال کے مارے بخت خان کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ پہلے بھائی پھر بہن اس کا خون جلانے پر آمادہ تھے۔ کہاں سوچا تھا دشمنوں کے منہ لگے گا۔ بخت خان کی نظر کمر پر بکھرے اس کے سنہرے کھلے بال پر اور اس کے کندھے پر ڈھلکتے دوپٹے پر پڑی۔ غصہ پھر اٹھ کر آیا۔ مجھے میری بات کا جواب دو۔ تم وہاں بنا دوپٹے ان کھلے بالوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ جانتی ہو وہاں کتنے مرد ملازم تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا۔ وہاں مرد ملازم تھا ہمیں نہیں پتا تھا، اور دوسری بات تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں تو ہمارا شوہر نہیں دیکھتا، دوسرا کیا دیکھے گا؟ وہ غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ بہت شوق ہے تمہیں کہ میں تمہیں دیکھوں، تو چلو تمہارے بدن کا اچھی طرح سے نظارہ کرتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے تمہارے وجود میں، اور میں تمہیں کہاں کہاں سے چھونا پسند کروں گا۔ بخت خان نے اس کے سرخ رنگ میں خوبصورتی جھلکاتے وجود کو دیکھتے غراتے ہوئے ایک جھٹکے میں اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹایا تھا۔ اس کے اچانک سے دوپٹہ کھینچنے پر جنان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ جنان کا خوبصورت سراپا بنا دوپٹے اس کے سامنے تھا۔ ایسا حسن اس نے پہلی بار تو نہیں دیکھا تھا۔ نیم برہنہ وجود میں خوبصورت لڑکیاں ہر وقت اس کے گلے کا ہار بننے کے لیے اس کے ایک اشارے کی منتظر رہتی تھیں۔ وہ پولیس والا تھا، ایسی لڑکیوں سے اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی نے آج تک بخت خان کو اپنی طرف مائل نہیں کیا تھا۔ بخت خان کبھی کسی لڑکی کے بدن کو چھونے کے لیے بےتاب نہیں ہوا تھا، لیکن جنان کے دلکش و حسین سراپے کو دیکھ کر وہ اسے چھونے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کی گہری نظر کو اپنے وجود کا جائزہ لیتے دیکھ کر لرزتی ہوئی جنان نے زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، لیکن بخت خان اس کی کوشش کو ناکام بناتا اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ بخت خان کی پیاسی نظریں پھر اس کے حسن کا طواف کرنے لگیں۔ جنان نے اس کے بے باک نظروں کو اپنے وجود میں گرتے محسوس کر کے بے ترتیب دھڑکتے دل سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے رخ پھیر کر خود کو اس کی بے باک نظروں سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بخت خان کی گہری نظروں کی تپش کی وجہ سے جنان کا چہرہ سرخ انگارہ بن چکا تھا۔ جنان کے یوں خود کو چھپانے پہ بخت خان نے اپنی آنکھوں میں شدید سرخی لیے اسے گھورتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے ہٹائی تھی۔ کل میں نے کیا کہا تھا؟ تم خود کو 7 پردوں میں بھی چھپا لو، لیکن اگر میں اپنا حق لینے پر آیا تو تم مجھے نہیں روک سکتی۔
بخت خان نے اس کی تمام تر خوبصورتی اپنی آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں ملکیت اور غصے کا احساس ایک ساتھ جاگا تھا۔ بخت خان نے خود پر سے قابو کھوتے ہوئے جھک کر اس کی سراہی دار گردن پہ اپنے لب شدت سے رکھے تھے۔ بخت پاگلوں کی طرح اس کی گردن کو سک کرتا اس کی کمر پہ اپنی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کر چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت پر جنان کی کمر میں درد کی ٹھیسیں اٹھی تھیں، جسے برداشت کرتے اس کی شدت بھری لمس پہ جنان نے اس کی خاکی وردی کو اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں زور سے جکڑا تھا۔ بخت خان کے لب اب حدوں کو توڑتے ہوئے اس کی گردن سے نیچے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ بخت خان اپنی پوری شدت سمیٹے اس کی قمیض کے گلے سے اس کے وجود کو بے باکی سے چھو رہا تھا۔ اس کے لمس میں شدت کے ساتھ ساتھ آگ سی تپش محسوس کرتے ہوئے جنان کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی تو کس بنا پر؟ کیا ہو جاتا؟ وہ مزاحمت کرتی اور پھر وہ اس کی مزاحمت پر اور شدت دکھاتا۔ تکلیف کسے ہوتی؟ اسے، جسے اس کا نازک وجود جھیل نہیں پاتا۔ تو اس نے تھوک نکلتے خود کو اس کی ساری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ اس کے گلے سے مزید نیچے جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قمیص کو رکاوٹ بنتے دیکھ کر بے تاب سے بخت خان نے غصے سے اس کے گلے پر اپنے دانت گاڑتے اسے سسکنے پر مجبور کیا تھا۔ بخت خان نے اس کی قمیض کے ہکوں کو دیکھا، پھر اس کے اوپر دو ہک کھول کر کندھے سے سرکاتے وہاں بھی اپنی شدتوں کے سرخ نشان چھوڑے تھے۔ بخت خان نے اسے کسی بھی طرح سے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر مدہوش ہوتے ہوئے اپنے چہرہ اس کی گردن سے اٹھاتے ہوئے اس کے بھرے بھرے لبوں کو اپنی اناوی لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ بخت خان اس کے ہونٹوں پہ اپنے دانتوں کی بے رحم شدتیں دکھائے بغیر انہیں شدت سے چوم رہا تھا۔ شاید اسے اس پر رحم آ گیا تھا، لیکن کل وہ اس کے ملائم لبوں پر جتنا ظلم ڈھا چکا تھا، اس کے بعد اگر وہ اس پر رحم کر رہا تھا تو کوئی احسان نہیں تھا۔ بخت خان اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے اس کے نشیب و فراز بے باکی سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور لبوں کی بے باک خطائیں محسوس کرتے جنان کا رنگ سرخی مائل ہوا تھا، گھڑی پلکیں آرزو پر گری تھیں۔ بخت خان قطرہ قطرہ اس کی سانسیں شدت سے پیتے ہوئے کتنی ہی دیر ان کے ساتھ من مرضیاں کرتا رہا۔ جنان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، لیکن وہ اس سے دور جھٹکے بغیر اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بخت خان نے اسے آنکھیں موندے دیکھا تو اس کی ادا پر مزید شدت سے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ بخت خان جو اس کے لبوں کو نرمی محسوس کرتے کسی اور جہان میں پہنچ چکا تھا، لیکن اچانک علی شیر باران کی صبح کی گفتگو یاد کرتے وہ اپنی نرمی بھولتا غصے سے اس کے زخمی بالائی لب کو دانتوں میں کچلنے لگا۔ وہ جو سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، اس کی شدت پر وحشت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آنکھوں میں لال ڈورے لیے اسے گھورتے اس کی کمر کو اور سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اس کے زخمی لب کو اور زخمی کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ بتائیے گا، اور میں
انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نور سلطان کی بھی دے دوں، اگر نہیں دے پائیں تو انشاءاللہ صبح میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔